السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان میں نے قرآن سے حوالہ جات دیے تھے آپ کو، قرآن کی آیات سے۔ ایک وقت میں ایک مرد کو ایک سے زیادہ طلاقیں دینے کا اللہ رب العزت نے اختیار ہی نہیں دیا۔ قرآن مجید کی جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں ان کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، لیکن وہ انشاءاللہ میں دوبارہ بھی اس تشریح کو آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ اس میں کافی ساری جو ہے نا وہ تشریحات بیان نہیں ہوئی تھیں، تو انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے وہ احادیث رکھوں گا کہ جن میں آقا علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ تو حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے مین راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من خلافت عمر، کہ جو 3 طلاقیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے پہلے 2 سال اوائل میں طلاق الثلاث واحدہ، یہ 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا تھا تو شرعی لحاظ سے یہی ہوتا تھا کہ وہ ایک ہی طلاق شمار کی جاتی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ ان الناس قد استعجلوا، اب یہ الفاظ بھی ذرا غور سے سنیے گا، اس سے جو پچھلے میں نے آپ کے سامنے حدیث کا ٹکڑا بیان کیا اس میں آپ یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حدیث کا پچھلا ٹکڑا میں نے بیان کیا ہے اس میں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اوائل یعنی 2 سال، ایک حدیث میں 2 سال آتا ہے، ایک حدیث میں 3 سال بھی آتا ہے یا 2.5 سال بھی آتا ہے، تو اس دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اب بات کہاں سے بنی، یہ الفاظ ذرا غور سے سنیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کیا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک قرآن مجید کے بعد جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی سب سے صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد وہ ہے صحیح بخاری، اس کے بعد صحیح مسلم، یعنی قرآن مجید کے بعد بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام روایات اہل سنت کے نزدیک صحیح روایات ہیں، یعنی جتنی بھی روایات ہیں انہوں نے بڑے اہتمام کے ساتھ وہ روایات نقل کی ہیں جو سند کے لحاظ سے اور متن کے لحاظ سے صحیح اور اتھینٹک روایات تھیں، وہ اپنی ان کتابوں کے اندر شیخین نے جمع کی ہیں۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث کے جو شروع میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں، بکر صدیق کے دور میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ اب اگلی ذرا روایت کے الفاظ پہ غور کیجیے گا، وہ کیا ہے کہ ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ انات، لوگوں نے اس معاملے میں بہت جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا جس میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک ٹائم رکھا تھا، اس میں ان کے لیے ایک مہلت تھی، ایسے معاملے میں انہوں نے جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، کیوں نہ ہم یہ حکم ان پر لاگو کر دیں۔ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، حدیث میں آتا ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان پر لاگو کر دیا۔ اب یہ حدیث آپ ذرا یہ اس کے الفاظ پہ غور کیجیے گا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان الناس قد استعجلوا، لوگوں نے یہ روایت ہی پکڑ لی ہے کہ 3 طلاقیں دیتے ہیں رجوع کرتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں رجوع کرتے ہیں، یعنی 3 طلاقیں تو نہیں دینی چاہیے نا، 1 طلاق دینی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے 3 طلاقوں کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کہا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بندے نے 3 طلاقیں دیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں ابھی تک، اور میرے ہوتے ہوئے تم نے کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا یہ گناہ کا کام تھا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تو لوگ
ان کے پاس جس چیز میں مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے اس میں آگے ہی بڑھتے جا رہے ہیں، جلد بازی سے ہی کام شروع کرنا کر دیا، تو انہوں نے ان پر یہ لاگو کر دیا۔ اب یہاں پر بعض علماء لوگوں کو بڑا کنفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ اس پر اجماع ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ بس انہوں نے یہ شریعت نافذ کر دی۔ میرے بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، کوئی ایک فیصلہ نہیں تھا ان کا۔ انہوں نے حج تمتع سے بھی روکا تھا۔ حج تمتع کیا ہے کہ آپ حج کے لیے جاتے ہیں، ساتھ پہلے عمرہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ حج تمتع ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ حج تمتع آئندہ کوئی نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رستے ویران پڑ جاتے ہیں، لوگ ایک ہی دفعہ جا کر حج بھی کراتے ہیں، عمرہ بھی کراتے ہیں، تو انہوں نے روک دیا۔ تو اس پر بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی، لیکن چونکہ ایک حکم تھا، سرکاری آرڈر تھا یہ، تو ریاستی جو معاملات ہیں، ریاستی جو قوانین ہیں، یہ ایک قانون تھا۔ تو یہ قانون ایک خلیفہ کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ قانون بناتا ہے تاکہ ان کی رعایا کے لیے یا رعایا کے تحفظ کے لیے یا رعایا کو کسی گناہ سے بچانے کے لیے اگر کوئی حکمران یا کوئی خلیفۃ المسلمین کوئی قانون بناتا ہے تو سب پر پھر ذمہ داری ہے کہ اس پر عمل کرے۔ تو انہوں نے یہ قانون بنایا کہ حج تمتع پر پابندی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شراب پینے والے کو کتنے کوڑے لگائے جاتے تھے؟ 40۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی تو لوگ بہت زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگوں وہ جو شراب کی تباہ کاریاں تھیں وہ جب حضرت عمر کے سامنے آئیں تو انہوں نے 80 کوڑے لگانا شروع کر دیے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا 80 کوڑوں کا، وہ 80 کوڑے لگاتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہی 80 کوڑے لگاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ 40 بھی لگاتے تھے، 80 بھی لگاتے تھے۔ تو یہ تو کوئی ایسا مطلب وہ معاملہ نہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بلکہ ایک قول بھی ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں جو سنت نبی علیہ السلام کے دور میں تھی اس کو میں نافذ کروں، تو زیادہ پسند یہی کرتے تھے کہ وہ 40 کوڑے لگائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو قوانین ہیں وہ اس دور خلافت کے قوانین ہیں۔ اگر آج وہ قوانین ہم پر لاگو ہوں، مثال کے طور پر ہمارا کوئی قانون اس طرح کا بنا ہو کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دیں تو سرکاری طور پر وہ 3 نافذ ہو جائیں گی، پھر تو بھائی بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو 3 ہو جاتی ہیں۔ لیکن پوری دنیا میں کوئی قانون بھی ایسا نہیں بنا ہوا کہ جس میں 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا جائے۔ کوئی اسلامی کنٹری، کوئی اسلامی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی یہ قانون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی اسلامی ملک اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان سمیت، سعودی عرب سمیت، پورے عرب ممالک سمیت، کہیں بھی کوئی اسلامی ملک کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 لاگو ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر اہل سنت والجماعت اس وقت جو پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جو سب سے بڑا جامعہ ہے، جو سب سے بڑا ادارہ ہے، جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، میں وہ بتاؤں گا کہ اس کے اندر بھی یہی قانون ہے کہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے۔ میں انشاءاللہ وہ اپنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ ابھی یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری کیا۔ اب دوسری حدیث ایک اور مسند احمد کی ہے اور سنن ابو داود کے اندر بھی وہ روایت ہے، جو رکانہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو انہوں نے طلاق دی، بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فخزن علیہا خزنا شدیدا، حدیث کے الفاظ ہیں شدید پریشان ہوئے۔ قال، تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیف طلقتہا، کیسے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیا آپ نے کس طرح طلاق دی ہے؟ تو قال طلقتها ثلاثا، کہتے ہیں میں نے 3 طلاقیں دی۔ تو آپ نے فرمایا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فإنما تلک واحدۃ، سوائے اس کے نہیں، فإنما کلمہ حصر ہے، سوائے اس کے کوئی دوسری بات ہی نہیں، تلک واحدۃ، یہ ایک طلاق ہے، فرجعها ان شئت، اگر چاہتے ہو تو رجوع کر لو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ فرجعها یا فرتجعها، یہ دونوں الفاظ ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ یہ سنن ابی داؤد کی اور
مسند احمد کی بالکل صحیح روایت ہے، قابل عمل ہے، محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اب ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک آقا علیہ السلام کے دور میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ یہ اس کی دوسری کڑی ہے جو میں نے قرآن مجید کی گزشتہ آیات میں نے دلائل کے طور پر بیان کی تھی، لیکن ان کی انشاءاللہ میں تشریح دوبارہ بھی کروں گا، کیونکہ ان کی تشریح میں کافی کچھ مجھ سے رہ گیا تھا، انشاءاللہ وہ میں دوبارہ کروں گا۔ سب سے جو ہمارے پاس بڑی دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ جو آیات ہے نا سورہ بقرہ کی الطلاق مرتان والی، اگر آپ ان کا شان نزول دیکھیں نا تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ یہ آیات کب نازل ہوئی۔ آپ کو کھل کے پتہ چل جائے گا کہ طلاقیں اللہ نے 3 کیوں رکھی ہیں، وہ کیسے، یہ بھی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔